سیدی یا مہتدی یا طاہری یا حسین حسین 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 یا حسین الشهيد لنجدك التلي يا أيها الشهيد لنجدك التلي ذكرك الجديد حسين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور پروگرام لے کر سفینۃ النجات میں ہم آپ کی خدمت میں بہت دعاؤں کے ساتھ حاضر ہیں۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آپ کی ہر صبح بخیر کرے، ہر شام بخیر کرے۔ دنیا کے کسی کونے میں کہیں بھی کوئی مومن مومنہ مسلمان کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، رزق کی، صحت کی یا اولاد کی، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے امتحان کا واسطہ، بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ، ہر مومن مومنہ کی ہر پریشانی انہی بی بی اور ائمہ کا صدقہ دور ہو، آمین ثم آمین۔ دن کا آغاز ہو چکا، کیونکہ اب آفٹرنون میں شو ہو رہا ہے، تو دعا جب بھی مانگی جائے خداوند متعال سے یہ امید رکھی جاتی ہے کہ خداوند متعال ہر وقت سن رہا ہے، قبول کرنے کے لیے ہمیں دعوت دیتا ہے۔ یہ وہ بادشاہ ہے جس کا در کبھی نہیں بند ہوتا، چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے مانگیں اور وہ عطا کرے۔ یہ ہم ہی ہیں جن کے مانگنے میں کمی ہے، ورنہ اس کے عطا کرنے میں کبھی کمی نہیں ہو سکتی۔ ماہ محرم کے ایام تیزی سے گزر رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ٹاپک ہمارا زیارت امام حسین علیہ السلام کیا ہے، زائر کا کیا مقام ہے، کتنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ گفتگو کا انداز یہی رہے گا۔ جیسے میں بات کر رہی تھی، ایام اعزا تیزی سے گزر رہے ہیں، اور الحمدللہ ویسے تو پورا سال ہم کہیں نہ کہیں یہ ذکر سنتے رہتے ہیں، اور اب اس ٹی وی چینلز کے ذریعے تو ہر روز کئی دفعہ دن میں، لیکن خود کو حسینی بنانا بہت ضروری ہے، خود کو حسینی ثابت کرنا بہت ضروری ہے، خود کو سانچے میں ڈھالنا بہت ضروری ہے کہ لوگ دیکھتے ہی بے ساختہ کہیں یہ کس گھرانے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ کس گھرانے سے تعلق رکھنا چاہنے والے لوگ ہیں، یہ کس گھرانے کو اپنا محبوب بنائے ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی ان کے محبوب کو اپنا محبوب بنانا ہے، صرف عمل سے، اور عمل تبھی آئے گا جب سننے کے ساتھ ساتھ خود کو اس طرف لے کر جائیں، کیونکہ یہاں سے لے کر جانے کا مقصد ہے اپنے وقت کے امام کے ظہور کی طرف تاجیل۔ ان کی تاجیل کا باعث بن سکتی ہوں میں اپنے عمل سے، آپ اپنے عمل سے۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس ماہ محرم کے بعد مجھ میں جو کمی ہے دین کی طرف رغبت کی، وہ دور ہو سکے، تو ہی میں یہ سمجھ پاؤں گی کہ میں نے اس ماہ محرم کے ایام اعزا سے کچھ اٹھا لیا اور اپنا لیا۔ بہت شکریہ۔ چلتے ہیں، آج بھی جیسے آپ سے گزارش کی کہ انشاءاللہ آج کا ٹاپک بھی ہمارا زیارت امام حسین علیہ السلام کا درجہ کیا ہے، زائر کا کیا مقام ہے، کیا اس کے آداب ہیں، سب پہ گفتگو رہے گی۔ آپ بھی کال کر سکتے ہیں ہمیں اسٹوڈیو میں، ہمارے پروگرام میں ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ لیکن ابھی اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کیا ہے میرے لیے بہت قابل احترام سید قلب عباس رضوی صاحب فرام الہ آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ لک الاجر انشاءاللہ۔ خدا آپ کی تمام عزاداری کو اور خدمات کو اور عبادات کو انشاءاللہ قبول و مقبول فرمائے۔ آمین آمین انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آغا صاحب۔ آج کا پروگرام بھی جیسے آپ سے گزارش کی ایک کال کے ساتھ، آج جو میرے پاس بک ہے زائر امام حسین علیہ السلام کے لیے کچھ دعائیں ہیں اور کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو ہمیں جانے سے پہلے، جیسے کل آغا صاحب نے 3 روزوں کا ذکر کیا، اور کوشش کرنی چاہیے کہ دوران سفر اپنے، اچھا میں نے ایک اور بات بھی سنی آغا صاحب سے، چاہوں گی اس پہ بھی روشنی ڈالیں انشاءاللہ، کہ جو میں نے عالم دین سے سنا کہ جب آپ گھر سے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے نکلتے ہیں اور جب تک گھر واپس نہیں آتے، تو وہ
جو دن ہیں یا ایام ہیں وہ ہماری زندگی کے شمار نہیں ہوتے، یعنی وہ رک جاتی ہے زندگی، اور وہ جو سفر ہے ہمارا زیارت امام حسین کی طرف وہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ جی آغا صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایھا الاحباء، ایھا المؤمنون، ایھا المستمعون الکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام۔ عظم اللہ لکم الاجر، خدا آپ سب کو اجر جزیل عنایت فرمائے اور ثواب اجزل عنایت فرمائے۔ آپ نے مسلسل نہج حسینی پر چل کے اس بات کا ثبوت دیا کہ یقینی طور پر ایک حسینی کو کیسے ہونا چاہیے، اور یقینی طور پر صراط حسین پر کیسے چلنا چاہیے، یہ آپ نے اس بات کا ثبوت دیا۔ یقینی طور پر 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی ہر منطقہ اور ہر ملک، ہر زمین اور سرزمین سے صدائے یا حسین، لبیک یا حسین، اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کے اندر ایک ایسی جاذبیت ہے ہمارے آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر کہ دنیا بشریت کھنچتی چلی جا رہی ہے، اور ہر شخص لبیک یا حسین کہتے ہوئے امام حسین کے قریب جانا چاہتا ہے۔ آپ جب مولا حسین کی زیارت کے لیے جائیں، سید الشہداء کو سلام کرنے کے لیے جائیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس عظیم ہستی جسے حسین کہتے ہیں، اس سید الشہداء کو جب سلام کرنے کے لیے جائیں، تو میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ پہلے سے ہمیں ریڈی کرنے کی ضرورت ہے، تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ حتیٰ کی روایت یہ کہتی ہے کہ عندما تذهب لزیارت امام الحسین علیہ الصلوۃ والسلام علیک ان تجہز انفسک وحالک وحیاتک واہلک واولادک واطفالک، سب کو ریڈی کر کے جانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جب آپ وہاں پہنچیں تو آپ پیکر اخلاق بن جائیں۔ خصوصی طور پر جب آپ وہاں جائیں تو اس بات کا احساس ہو کہ ہم کس ہستی کی زیارت کے لیے آئے ہیں، کیونکہ قال ابو الحسن علیہ الصلاۃ والسلام عن ابی الحسن علیہ الصلاۃ والسلام قال من زار الحسین علیہ الصلاۃ والسلام عارفا بحق، معصوم فرماتے من زار الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، جو امام حسین کی زیارت کرے عارفا بحق، بحق الحسین یعنی مولا حسین کی معرفت کے ساتھ زیارت کرتا ہے، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنب وما تأخر، پروردگار اس بندہ مومن کی، کون سا بندہ مومن، کون شخص زائر امام حسین، کون زائر امام حسین، جو معرفت کے ساتھ زیارت کرتا ہے، جو ڈیپلی امام حسین سے پریکٹیکل محبت کرتا ہے، جو اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہم مولا حسین کی ذات کو بھی مانتے ہیں اور مولا کی بات کو بھی مانتے ہیں۔ یہ بندہ مومن، یہ زائر مظلوم کربلا جب امام حسین کی زیارت سے واپس آتا ہے، غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، پروردگار اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ کیوں بخش دیتا ہے؟ سوال، کیوں بخش دیتا ہے؟ اس لیے بخش دیتا ہے کہ یہ شخص نہج حسینی پر چلا ہے، یہ شخص صراط حسین پر چلا ہے، اس نے اپنے شعبہ حیات میں حسین کو بسا لیا ہے، اور یہ شخص جب اپنے آپ کو پاک کر کے تقوی کے جادے پر آ کر صادقین کے ساتھ ہو کر صراط مستقیم پر چل کر زیارت امام حسین کر رہا ہے، تو اب اس کے نزدیک کوئی بھی گناہ اس کے قریب نہیں آئے گا، یا یہ شخص گناہ کے قریب نہیں جائے گا، کیونکہ معصوم نے مسلسل ارشاد فرمایا عارفاً بحق۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس جملے پر ڈیپلی غور کریں، اور غور کر کے اپنے آپ کو اس لائق بنا دیں، اس طرح سے بنا دیں، اس انداز میں ڈھال دیں جیسے ہمارا امام چاہتا ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ مورل بہت امپورٹنٹ ہے، اخلاق بہت ضروری ہے، تہذیب اسلامی بہت ضروری ہے۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر، آج ہم نے عزاداری کیا، تیزی سے محرم گزر رہے ہیں، عاشورہ آپ نے زیارت عاشورہ پڑھا، کیا پڑھا زیارت عاشورہ میں؟ آپ نے دعائیں پڑھی، زیارتیں پڑھیں، آپ مسلسل زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ یا لیتنا کننا معکم فنفوذ فوزا عظیما، کاش مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے، فنفوذ فوزا عظیما، تو ہم بھی فوز عظیم پر پہنچ جاتے۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ عظیم کامیابی ہم بھی حاصل کر لیتے۔ کیسے حاصل کر لیتے؟ کا قربانی پیش کر کے،
بھوک اور پیاس کی شدت میں جیسے اصحاب حسین تھے ہم برداشت کرتے، قربانی پیش کرتے، برچھی کھاتے، تیر و تبر کھاتے، اپنے سر کی قربانی دیتے اور اس منزل شرف تک ہم بھی پہنچ جاتے۔ تو آج کربلا ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے ہم سن 61 ہجری کو کربلا میں نہیں تھے، لیکن آج ہم تیاری کر سکتے ہیں، امام کی نصرت کر سکتے ہیں اپنے اخلاق اور اپنے کردار کے ذریعے۔ لہٰذا جب ہم امام حسین کی زیارت کے لیے جائیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ کس کی زیارت کے لیے آئے ہیں، کس غریب کی زیارت کے لیے آئے ہیں، کس مظلوم کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اور وہاں جا کر نہ ہنسی مذاق اور اس طرح کی گفتگو بھی نہ کریں، بلکہ کوشش یہ کریں حزین ہوں، مکروب ہوں، درد و الم میں ڈوب کر آپ مظلوم کربلا حسین کی زیارت فرمائیں انشاءاللہ۔ الہی آمین، الہی آمین، بہت شکریہ۔ میرے پاس چند دعائیں بھی ہیں آئمہ علیہم اطہار سے جو اس بک میں لکھی گئی ہیں، کہ ایک دعا تو یہ بھی ہے کہ اے پروردگار میرے سفر سبق آموز، میری خاموشی کو غور و فکر اور میرے کلام کو میرے کلام کو ذکر یاد قرار دے، یعنی جو میں ذکر کروں اس کو یاد بھی رکھوں، میرے خاموشی کو غور و فکر قرار دے۔ دوران سفر بھی بہت سے آداب ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، جب ہم اپنے گھر سے ہی یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے نکل رہے ہیں۔ میرے پاس 5 امام محمد باقر علیہ السلام کا بہت خوبصورت قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت رزق میں اضافہ، عمر کو طویل کرتی ہے اور دنیاوی الجھنوں سے دور کرتی ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ یہ جو امام کا قول ہے ہمیشہ سچ ہی ہوتا ہے، جو ہمارے معصوم نے فرما دیا۔ یہ پریکٹیکلی بھی اگر کبھی یہ سوچا جائے کہ پیسے نہیں ہیں یا کمی پڑ جائے گی اگر میں یہ پیسے وہاں خرچ کر دوں، تو میں اپنی بھی آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا ارادہ کیا آغا صاحب تو خود بخود پیسے کا انتظام ہو گیا، جہاں سے ہوا یہ پروردگار کی ذات جانتی ہے، اور پھر جو چاہا کہ جس طرح سے جائیں اور کر آئیں وہ سب انتظامات ہو گئے، اور جب واپس آئے تو جو یہ پریشانی اگر ذہن میں آئے کہ خرچ ہو گئے اب نہیں رہے، تو اس سے زیادہ پلٹ کر ملے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے ہم سب کے لیے کہ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو سارے وسائل کا انتظام بھی ہو جاتا ہے، اور آنے کے بعد بھی وہ سکون، وہ اطمینان۔ لیکن آغا صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ معرفت کے ساتھ، جیسے کل بھی آغا نصرت بخاری صاحب نے کہا کہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی زیارت پہ جائیں کسی بھی معصوم کی، ان کی معرفت کے ساتھ جائیں۔ اصل میں معرفت ضروری کیوں ہے؟ ویری گڈ کوشچن۔ معرفت اس لیے ضروری ہے کہ معرفت کی وجہ سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ معرفت ہوگی اتنا زیادہ آپ محبت اس ہستی سے کریں گے، جتنا زیادہ آپ امام حسین کی معرفت حاصل کر لیں گے اتنی زیادہ آپ کی حیات میں محبت آ جائے گی اور آپ کا قلب محبت حسین سے مملو ہو جائے گا۔ معرفت اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے، میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ جاننا ضروری ہے کہ کربلا میں ہم زیارت بعد میں کرنے جائیں، پہلے ہم پہچانیں حسین کون ہے۔ زیارت بعد میں کریں، علم کو بعد میں ہاتھ لگائیں، پہلے حضرت عباس کی ہستی کو پہچانیں کہ وہ کون تھے، ان کا کردار کیا تھا، ان کا پیغام کیا تھا۔ اسی طرح ہم جب عظیم ہستی کی زیارت کرنے کے لیے جائیں تو ان کی معرفت اس لیے ضروری ہے کہ ان کی معرفت کے ذریعے سے جو ہماری حیات میں انقلاب برپا ہوگا، اس کے لیے ہم زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم کیوں مولا کی زیارت کرنے جا رہے ہیں؟ مولا کی زیارت صرف اور صرف اس لیے ہم نہیں جا رہے ہیں کرنے کے لیے کہ مولا ہم سے خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، جب ہم جاتے ہیں تو مولا خوش ہوتے ہیں ہماری زیارتوں سے، ظاہر سی بات ہے، وقت کا امام خوش ہوتا ہے، مولا حسین خوش ہوتے ہیں، بٹ ہم جب زیارت کرنے جاتے ہیں تو ہم اپنے وجود میں انقلاب برپا کرنے کے لیے جاتے ہیں، اپنے شعبہ حیات میں انقلاب برپا کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ ہم اس رہبر انسانی کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو محرک الارادہ ہے۔ من هو الحسین؟ هو الدین، هو الشرعیہ، هو محرک الارادہ، هو الذي اعطى للبشر او الانسان الحریہ۔ کیف انت تعیش؟ انت سوف تعلم من الحسین۔ الحسین الذي اعطى
الافکار لجمیع الانسان الذین یعیشون فی بلدان مختلفہ. امام حسین نے جینے کا سلیقہ بتایا ہے، امام حسین نے حریت کا پیغام دیا ہے، امام حسین نے جذبات جو انسان کے ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور امام حسین نے حماس اور بصالت پر گفتگو کی ہے. کربلا جانے سے پہلے ہمارے اندر وہ تمام صفتیں پیدا ہو جائیں جو یقینی طور پر ایک سپاہی کی صفت ہوتی ہے. ہم یہ تصور کریں، یہ ڈیپلی اپنے وجود میں، اپنی فکر میں، اپنی تھاٹ میں، اپنے ذہن میں، اپنے مزاج میں اس بات کو لے کر آئیں کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو کیا ہے، آپ حسین کے ظاہر ہی صرف نہیں ہیں بلکہ امام حسین کے آپ سپاہی ہیں، وقت کے امام کے آپ سپاہی ہیں. اور سپاہی کو کیسے ہونا چاہیے، کیسے تیار ہونا چاہیے، میں ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اے وہ افراد جو ایمان لا چکے ہیں اب تقوی اختیار کریں ایمان کے بعد اور سچوں کے ساتھ ہو جائیں. اس آیت پر میں آپ سے انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گا. کال ہے تو آپ لے لیں. بہت شکریہ. ہمارے پاس کالر ہیں، ہم کو شامل کرنا چاہیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد علی بھائی جی فرمائیں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا علی مدد. یا علی مدد. اعلیٰ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آ رہی، اب نہیں آ رہی، بالکل نہیں آ رہی. جی کیا کہیں گے علی بھائی؟ کیسی آپ؟ خدا کا شکر ہے الحمدللہ. کہیں تھوڑا کنٹرول روم سے آواز انکریز کریں. بہت شکریہ. میرا خیال ہے اسپیکر میں میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہوں. میں ہم لوگ بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھے اور سب کو زیارت امام حسین کے لیے لے کر بہت جائے. اچھا پروگرام دکھاتے ہیں آپ. بہت شکریہ میرے بھائی. اور ہماری ساری دعا آپ لوگ کے لیے ہے. خدا حافظ. یا علی مدد. خدا حافظ. یا علی مدد. علی بھائی تھے لوٹن سے. مولا ان کو سلامت رکھے، ہمیشہ خدا سلامت رکھے اور ہمیشہ سے بہت خوبصورت. اعظم اللہ لکم الاجر انشاءاللہ. مولا علی مدد. پوری کائنات علی سے مدد مانگ رہی ہے بھائی. حیاکم اللہ. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا علی بھائی. بات ہو رہی ہے امام حسین علیہ السلام کی معرفت کی. ہر معصوم کی معرفت ضروری ہے، زیارات پہ جانا بھی بہت ضروری ہے، ایک زائر کا مقام بھی بہت اعلیٰ ہے. لیکن جب ہر عبادت، ہر کام کے لیے یہ کہہ دیا گیا کہ اس میں آپ کی نیت اور حب اہل بیت ہونا ضروری ہے، تو ایک زائر جو اتنا سفر طے کر کے اس نیت سے جا رہا ہے کہ امام حسین کی زیارت کروں گا، اس جگہ کو اپنی آنکھوں سے چوموں گا جہاں امام حسین نے وہ مشکل وقت گزارا. لیکن اس مشکل وقت کو کیوں گزارا، کس وجہ سے گزارا، کس پیغام کو ہم تک پہنچانے کے لیے امام نے یہ مشکلات اٹھائی، اپنا بھرا گھر دے دیا پروردگار کی راہ میں، کس کو بچانے کے لیے، اس پہ غور بہت ضروری ہے. میں ایک شعر پیش کر دوں علی بھائی کا جو کال اور فون آیا تھا ان کا، مولا کے حوالے سے کہ وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ میری ماں نے بتایا ہے مجھ کو بچپن میں، یہ میری ماں نے بتایا ہے مجھ کو بچپن میں، علی کا نام مصیبت کو ٹال دیتا ہے. یقینی طور پر مشکل کشا، حلال مشکلات، مولائے متقیان کا سایہ اور ان کی شفقت اور ان کا نام ہمارے لیے برکت ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ نام علی، ذکر علی عبادت ہے. بے شک. بہت شکریہ. اگر صاحب ہمارے پاس کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں انیس رضا بات کر رہا ہوں جی عراق سے. بہت شکریہ. سب سے پہلے علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عباس رضوی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. کل بھی میں آپ کا پروگرام دیکھا تھا اور بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے جو چیزیں پیش کی ہیں وہ حقیقت میں وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ صرف زبانی طور پر آپ بیان کریں اور ہم ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں. اس کو اپنے عمل میں ڈھالنے کی ضرورت ہے. اب بغیر عمل میں ڈھالے ہوئے یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی نوحہ سنا یا کوئی نعت سنی یا کوئی منقبت سنی اور دل کو اچھا لگا اور اس کے بعد اپنے مشہور ہوئے کام میں. حقیقت یہی ہے کہ جیسے کہ حسن نصر اللہ کا اتنا عمدہ مجھے بات ابھی بھی یاد آ رہی ہے. آپ نے کہا کہ جس نے کربلا کو صرف یہ سمجھا کہ یہ کہانی ہے یا شاید یہ قصہ ہے یا ایک رسم ہو رہی ہے جو کہ ہمیں ادا کرنی ہے، نوحہ پڑھنا ہے اور سلام پڑھنا ہے اور
خطبہ سن رہے ہیں تو وہ صرف اسی طرح محدود رہا. اس نے اصل میں کربلا کو سمجھا ہی نہیں ابھی تک. اتنا عرصہ ہو گیا کربلا کو سمجھ نہیں پایا کہ کربلا ہے کیا. کچھ لوگ معذرت کے ساتھ بہت معافی مانگتا ہوں میں ان لوگوں کے ساتھ اگر کوئی کسی دل آزاری ہو جو نوحے ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے, یقیناً وہ بھی عبادت میں شامل ہے, لیکن اصل مقصد ہمیں کربلا کا کیا مل رہا ہے. نصر اللہ نے کہا ہے کہ جس نے کربلا کو بطور دستور زندگی مانا وہ آج بھی کربلا میں یزید وقت کے ساتھ مقابل کھڑا ہوا ہے. یزید وقت کیا ہے؟ یزید وقت کیا ایک انسان ہے؟ یزید وقت تو حقیقت میں اگر دیکھا جائے قبلہ میں جہاں تک میں سمجھاؤں, یزید وقت تو ہر اس کے مقابل میں جو کہ ہمیں کھڑا ہونا ہے جو کہ مخالفت کر رہا ہے. صرف اسلام کی بات نہیں ہو رہی, ہمارا اپنے ضمیر کے اندر بھی بہت معذرت کے ساتھ ہمارے اندر ایک ایسا نفس موجود ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں شاید شیطان تو ہوگا, لیکن اگر ہمیں اس کا بھی مقابلہ کرنا ہے, اصل مقصد کربلا کا کیا ہے اس کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. میں نے کل ایک سوال کیا تھا قبلہ آپ سے, شاید آپ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں تھی, آپ جواب نہیں دے پائے ہوں گے. علقمہ کے بارے میں نے پوچھا تھا علقمہ کی کیا تاریخ ہے, وہ کس طرح سے وہ نہر بنائی گئی تھی اور کہاں سے کہاں تک پہنچی تھی. آج میں نے کتابیں کافی دیکھی ہیں, کھنگالی ہیں, لیکن مجھے اس کے بارے میں کوئی تفصیلاً کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ علقمہ جو ذات علقمہ پڑھتے ہیں ہم ذات عاشورہ کے بعد, اس کی بڑی فضیلت بھی ہے اور میری والدہ کہتی تھی یہ ضرور پڑھا کرو. تو اس کے بارے میں کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے پیش ہوتا ہے. بہت شکر گزار ہوں آپ کا. بہت شکریہ, بہت معذرت, آپ نے کل بھی یہ سوال کیا. جزاکم اللہ. جی کالرز کی کال آپ نہ لیں, میں پہلے جواب دے دوں. دیکھیں دریائے فرات جو اس وقت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک چھوٹی سی اور نہر کاٹ کے لائی گئی ہے جو کربلا سے بالکل, چونکہ اس وقت جو دریائے فرات موجود ہے وہ اپنی اصلی حالت اور اپنی اصلی صورت میں نہیں ہے, اس میں کچھ تبدیلی ہے, بٹ ایک اور نہر آئی ہے, اسی نہر کو نہر علقمہ کہتے ہیں. اور یہ نہر علقمہ اسی دریائے فرات سے کاٹ کر لائی گئی تھی, اسی کا شعبہ ہے. اور زیارت علقمہ کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے کہ روایات واردہ ہیں کہ آپ جو ہے زیارت علقمہ جب پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب ہے, اور ثواب جزیل ہے زیارت علقمہ کے لیے. جس طریقے سے آپ زیارت وارثہ, زیارت سید الشہداء, زیارت امام حسین, زیارت ناحیہ پڑھتے ہیں. علقمہ چونکہ درد اور کرب اور مصیبت کی کیفیت کو بیان کرنا اور کربلا کی اس تاریخ کو یاد کرنا کہ اس سرزمین پر نہر فرات اور نہر علقمہ اور یہ آب, یہ پانی اور یہ مائع فرات کا موجود ہونا, اس کے ساتھ ساتھ کربلا میں حسین کے بچوں کی صدائے العطش العطش. لہٰذا یہ تمام چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم اس درد کی کیفیت کو یاد کر سکیں, اس قربانی کو یاد کر سکیں. ہم جب زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت میں بھی ہم کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں سلام ہو اس حسین پر جس کا لاشا نہ گھوڑے کے زین پر تھا نہ زمین پر تھا. یہ ایک مصیبت میں ڈوبے ہوئے جملے ہوتے ہیں. درد اور کرب اور مصیبت اور حزن اور قربانی کو یاد کرنے کے لیے ہمیں اس طرف متوجہ کیا جاتا ہے. جی کال ہوتا ہے. جی بہت شکریہ. میرے پاس کالر ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. قبلہ صاحب آپ کو بھی اسلام ہو, غصہ ہو میرے امام کا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ نے بڑی خوبصورت ربائی سنائی, دل باغ باغ ہو گیا. جس کے دل میں علی ہو وہ کیوں مشکلوں سے ڈرے گا. مشکل پہ بڑی مشکل ہو گئی آسان مشکل, کیونکہ مشکل کے شاہ تو ہیں ہمارے پاس جو مشکل کو حل کرنے والے ہیں. میں بھی ایک آپ کی ربائی پہ ایک شعر اور سن لیجئے, اس کا رہ گیا تھا نقوی صاحب. جی ایک شعر اس کا اور سن لیجئے آپ. سنا دیں آپ, سنا دیں. زمانے والوں محمد کا خاندان ہے یہ, زمانے والوں محمد کا خاندان ہے یہ فاقے کر کے بھی دنیا کو پال دیتا ہے. سبحان. زمانے والوں محمد کا خاندان ہے یہ فاقے کر کے بھی دنیا کو پال دیتا ہے. عرض فرق کریں آپ. ہمارا بھی تو عقیدہ کچھ اس قسم کا ہے کہ علی کے نام سے طوفان خوف کھاتے ہیں. علی کے نام سے طوفان خوف کھاتے ہیں. جسے یقین نہیں وہ ڈوب جاتے ہیں.
بے شک فرشتے قبر میں اگر پوچھتے ہی نہیں، زبان پہ نام علی آتے ہی لوٹ جاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ قبلہ جب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ علی کے نام سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ آپ نے کہا مشکل ٹل جاتی ہے، ہم کہتے ہیں تقدیر بدل جاتی ہے۔ بد شکل ہو انسان تو تصویر بدل جاتی ہے۔ کوئی مشکل پڑے تو پڑھو ناد علی، لوح محفوظ پہ تحریر بدل جاتی ہے۔ لیکن جب ہم یہ دونوں چیزیں دیکھتے ہیں قبلہ تو ہمیں ایک پھر بات ذہن میں آتی ہے کہ علی کو ماننے والا عقیل ہوتا ہے اور حقوق بنت نبی کا وکیل ہوتا ہے۔ بغض علی دل میں لے کر مرے گا جو، پل صراط پہ جا کے ذلیل ہوتا ہے۔ تو پل صراط سے بچانے کے لیے میرے قبلہ میں یہ کہوں گا کہ اسلام کا شباب ہے مجلس حسین کی، اسلام کا شباب ہے مجلس حسین کی، تہذیب کی کتاب ہے مجلس حسین کی، سنتا خدا بھی آ کے جو ہوتا وجود میں، اتنا بڑا ثواب ہے مجلس حسین کی۔ تو ہم تو یہ کھلی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ دیکھو کہ یہاں پہ کتنا ثواب ہے اور ذکر کن کا ہو رہا ہے، جو اللہ کے بنائے ہوئے ان کا ذکر ہوتا ہے قبلہ۔ تو یہ بات صرف ان کے دل میں ہی اترے گی جن کے دل میں حسینیت ہے، جس کے دل میں حسین ہے۔ میرے مولا حسین نے کہا تھا نا کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں سکینہ اور رباب نہ ہو، اور ہر مومن کے دل میں قبر حسین ہے۔ تو جس کے دل میں قبر حسین ہے وہی حسین کو مانے گا۔ جس دل میں یزید پرمپرا، وہ کیسے اس حسینیت کی طرف آ سکتا ہے؟ تو میں آخر میں صرف یہی سوال آپ سے کروں گا قبلہ کہ جب زیارات پہ ہم لوگ جاتے ہیں تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سفر میں کر رہے ہوتے ہیں، جب سفر کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم کچھ باتیں ایسی سفر کے دوران کرتے ہیں، ابھی کربلا میں داخل نہیں ہوئے، ابھی عراق میں داخل نہیں ہوئے، تو ہم گاڑیوں میں، بسوں میں، جہازوں میں جب جاتے ہیں تو ہمارے اندر وہ ہنسی، وہ مذاق، وہ سفر کا بلبلہ، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ چیزیں جب ہم عراق کی دھرتی پہ قدم رکھتے ہیں تو کیا ہمیں ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے یا نہیں کرنے؟ کیونکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی ہنستے ہیں، باتیں مذاق بھی کرتے ہیں، یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے، انسانیت کا یہ ہے ایک سلسلہ، نیچر ہے اس کی۔ لیکن کیا یہ چیزیں ساری ہمیں پہلے چھوڑ دینی چاہیے اس بات پہ؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جانے سے پہلے جب ہم زیارت پہ جاتے ہیں، جب یہاں سے چلتے ہیں تو ہمیں کیا کیا اعمال کرنے چاہیے جو زیارت سے جانے سے پہلے ہم نے یہاں سے کر کے پھر وہ جب سفر کرتے ہیں زیارت پہ پہنچتے ہیں تو ہمیں وہ کوئی ایسے اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے جو آگے جا کے ہمارے بھی کام بھی آئیں اور پھر ہم ان اعمالات کے ذریعے اپنی روح کو تازہ رکھ سکیں؟ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ۔ جزاکم اللہ۔ ایبریویشن میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ وہ تمام چیزیں ہمیں ترک کر دینی چاہیے جانے سے پہلے، جانے سے کیا بلکہ زندگی میں بھی جو امام حسین کو پسند نہیں ہیں ان تمام چیزوں کو ہمیں ترک کر دینا چاہیے، اور خصوصی طور پر جب ہم مولا کو سلام کرنے جائیں، ان کو تعزیت پیش کرنے جائیں، ان کو پرسہ دینے کے لیے جائیں تو تمام چیزوں کو ہم ترک کر دیں۔ 3 دن مسلسل روزہ رکھیں، آخری دن ہم غسل کریں، وضو کریں، پھر اپنے گھر سے کوچ کریں، رخت سفر باندھیں، سامان سفر تیار کریں اور کربلا کی طرف سفر کریں۔ لیکن سفر جب آپ کر رہے ہوں تو اس طرح کے زیادہ راہ نہ لے کے جائیے کہ جس کی وجہ سے ابتہاج پیدا ہو، بہجت پیدا ہو، سرور پیدا ہو، بلکہ اس طرح کے لباس ہوں۔ خصوصی طور پر روایتی ملتی ہے کہ لباس کہنہ ساتھ میں رکھیں، نئے لباس نہ لے کر جائیں، اور خصوصی طور پر وہ لباس جس سے آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ آپ امام حسین کو پرسہ دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور اس سے قبل ہمارے انیس حیدر صاحب جو گفتگو کر رہے تھے، میں ایک جملہ ان کی خدمت میں عرض کر دوں کہ دیکھیں ہر دور میں یزید ایک الگ شہل، یزید جو ہے کسی بشر کا صرف نام نہیں ہوتا ہے، یزید کسی بشر کا صرف نام نہیں ہوتا ہے، ہر وہ فعل جس کو یزید نے اپنا رکھا تھا اس فعل سے دور رہنا یا اس فعل کی طرف توجہ کرنا، یہ مور امپورٹنٹ ہے کہ جو فعل انجام دیا جا رہا ہے اس میں یزیدیت ہے یا اس فعل کے اندر کیا پایا جاتا ہے۔ یزیدیت شراب خوری، کذب بیانی، طغیانی اور اس کے علاوہ جیلسی، حسد، بغض، کینہ، قتال، اقتتال، تمام وہ برائیاں جو مبغوض عند اللہ ہیں اسی کا نام یزیدیت ہے۔ یعنی وہ تمام چیزیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، خدا کو پسند نہیں ہے، اسی کا نام یزیدیت ہے۔ ان تمام چیزوں کو یزید جیسے ایک بشر نے اپنا لیا تھا، اب وہ بشر نہ رہا بلکہ شیطان سے بدتر ہو گیا۔ تو وہ آج بھی ہمیں اس دور میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کردار یزید کسی انسان کے اندر اگر آ جاتا ہے تو پھر وہ بھی یزید جیسا مزاج رکھنے لگتا ہے، بلکہ اس کے امتزاج میں ڈھل جاتا ہے۔ اور آج دنیا میں جو پرابلمس ہے پوری دنیا میں،
ہر دور میں یزید تو نہیں ہے، بٹ یزید کا کردار کچھ لوگ اپنا رہے ہیں، جس طریقے سے ابو بکر البغدادی اس نے یزید کا کردار اپنا لیا اور اپنا کر اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین ڈکلیئر کرنے لگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے اسلام پر یا مسلمان پر ڈسکشن نہ کریں، بلکہ اس کے کردار پر گفتگو کریں اور یہ کہیں کہ ہی از ناٹ مسلم، وہ مسلمان نہیں ہے۔ لہٰذا اسلام میں مور امپورٹنٹ کردار ہے، کریکٹر ہے، اس کو فوکس کیا اسلام نے کہ اس پر آپ غور کریں کہ کردار ہمارا کیسا ہونا چاہیے اور کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ میں بھی چند شعر پڑھنا چاہوں گی امام حسین علیہ السلام کی شان میں ہے کہ تخلیق کائنات کو دیکھا ہے بہرحال، حسین انتہا ہے خدا کے کمال کی، جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت، کتنی دراز عمر ہے زہرا کے لال کی، تخلیق کائنات کو دیکھا ہے بہرحال، بے شک حسین انتہا ہے خدا کے کمال کی۔ اور ایک اور ہے کہ غم شبیر امانت ہے میرے سینے میں، ایک یہی بات جو دل ہے لگا ہے جینے میں، ایک یہی بات ہے جو دل لگا ہے جینے میں، غم شبیر امانت ہے میرے سینے میں۔ پروردگار سے بہت دعاؤں کے ساتھ کہ پروردگار جو جانا چاہتے ہیں امام حسین کی زیارت کو، کیونکہ ابھی ماشاءاللہ کچھ لوگ 10 محرم کے حوالے سے زیارت کے لیے گئے اور واپس اپنی منزل کی طرف رواں دواں، اور کچھ لوگ پھر انشاءاللہ 40 کے لیے ارادہ کیے ہوئے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، اور خداوند متعال سے جہاں آغا صاحب ایک بات پوچھنا چاہوں گی جو میں ہمیشہ سوچتی ہوں، میں غلط ہوں یا صحیح ہوں مجھے نہیں پتہ، لیکن آپ مجھے اس میں میری رہنمائی کیجئے کہ 40 کا آپ نے جیسے کل ذکر کیا کہ بہت ثواب ہے امام کی زیارت کا، لیکن پتہ نہیں میری یہ فیلنگز ہوتی ہیں کہ جب میں کربلا جاؤں تو میں اس ماحول میں جاؤں کہ میں امام سے زیادہ قریب زری کے ہو سکوں، زیادہ مطلب زیارت کر سکوں۔ رش میں مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ میں بہت زیادہ قریب نہیں ہو پاؤں گی، زیارت نہیں زری کی اتنی زیادہ کر پاؤں گی، رش بہت ہوگا، تو کیا میں غلط ہوں؟ نہیں، آپ غلط تو نہیں ہیں۔ آپ اگر 40 میں بھی جائیں تو اس کا بھی ثواب ہے، عاشورہ میں جائیں تو بھی اس کا ثواب ہے، یوم عرفہ اگر آپ ہیں قبۃ الحسین کے نیچے اس کا بھی ثواب ہے، اس کے علاوہ آپ عام دنوں میں بھی اگر آپ جانا چاہیں زیارت کرنے اس کا بھی ثواب ہے۔ دیکھیے ہر شے کا ایک اپنا اپنا مقام ہے، روز عاشورہ امام کی آپ زیارت کریں اس کا ایک الگ مقام ہے، روز 40 اگر آپ امام کی زیارت کریں اس کا ایک الگ مقام ہے، کیونکہ اسیران کربلا جب کوفہ و شام کی مشاکل اور مصیبت کو برداشت کر کے علی کی بڑی بیٹی سیدہ زینب ام المصائب عقیلۃ القریش جناب زینب سلام اللہ علیہا زمین کربلا پر پہنچی ہیں، تو جناب زینب نے اپنے بھائی کا پرسہ دیا ہے، اور 40واں اپنے بھائی کا کربلا میں جناب زینب نے پرسہ دے کر گریہ کر کے بکا کر کے درد کربلا، مصیبت کربلا اور وہ تمام مشاکل جو کوفہ و شام کے راستوں میں آئیں اس کو جناب زینب نے بیان فرمایا ہے، مجلس کیا ہے، ذکر امام حسین فرمایا ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ 40 میں بھی زیارت کریں اس کا بھی بہت ثواب ہے، اور محرم میں بھی اس کا بہت ثواب ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ دیکھیں، یہ ڈیپلی سوچیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں زیارت کے لیے۔ آپ جنت میں جا رہے ہیں، آپ صرف ایک زمین پر نہیں جا رہے ہیں بلکہ آپ جنت میں جا رہے ہیں، سرداران جنت کے پاس آپ جا رہے ہیں۔ آپ زمین پر ایک جنت، یا یوں کہہ دوں کہ اہل جنت جس کو سلام کرنے آتے ہیں آپ اس کو سلام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ حدیث ہے، امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں حدیث تمام حاضرین کی خدمت میں پیش کر دوں، کوئی کال تو نہیں ہے آپ کے پاس؟ میں حدیث پیش کر دوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال الامام الصادق علیہ السلام من اتا قبر الحسین علیہ السلام تشوقا الیہ، جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آیا شوق کے ساتھ، ایک اس کے اندر حماس پایا جائے، ایک جذبہ پایا جائے، شوق پایا جائے کہ کب میرا مولا، میرے آقا، میرے حسین ہم کو طلب کر لیں، یہ تشویق، یہ شوق جو ہے اگر آپ کے قلب میں پیدا ہو، من اتا قبر الحسین علیہ السلام تشوقا الیہ کتبہ اللہ من الآمنین یوم القیامہ، تو پروردگار فوراً اس بندے کو
آمنین میں اس کا شمار یوم محشر فرمائے گا۔ آمنین سے کیا مطلب ہے؟ یعنی یوم محشر یہ شخص محفوظ ہوگا عذاب سے۔ کیوں محفوظ ہوگا؟ اس لیے کہ امام حسین کا یہ ظاہر ہے، تشوق کے ساتھ اس نے، شوق کے ساتھ، اور یہ شائق ہے زیارت امام حسین کا، لہٰذا روز محشر، ڈے آف ججمنٹ میں یہ شخص عذاب الہی سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، بہت شکریہ۔ میرے پاس کالر ہیں، ان کو شامل بھی کرنا چاہوں گی۔ بہت خوبصورت پروگرام زیارت امام حسین کے حوالے سے ہے۔ کالر ہے میرے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم مولانا صاحب کو سلام، اور آپ کو بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام۔ علیکم مولانا السلام صاحب زیارتوں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ جی میری بہن نام بتائیں گی؟ دفعہ کربلا گئی، میں چاہ رہی ہوں شیئر کروں آپ کے ساتھ جی جی فرمائیے کہ سسٹر۔ میں وہاں جا کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، صرف گنبد دیکھ کے صرف رونا آ رہا تھا، کچھ نہیں آ رہا تھا۔ جس زمین پر پیر رکھتے تھے لگتا تھا یہاں مولا کا خون پا ہے۔ یعنی پاس کے جب مونومنٹ کے پاس پہنچے پتہ لگا ان کا یہاں بازو قلم ہوا تھا۔ یہ کھڑی وہی سوچ رہی تھی کہ یہاں سے وہاں تک اتنا فاصلہ ہے، وہاں مولا کا کتنا خون گرا ہوگا۔ میں تو سب کچھ بھول گئی تھی، کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ کیا زیارت پڑھوں، کیا کروں، صرف یہی سوچے جا رہی تھی کہ یہاں سے وہاں تک مولا کا خون بہا ہوگا۔ میں اس کی منٹھی اٹھا رہی تھی کہ شاید اس میں مولا کی کچھ نظر آئے، کچھ کھانے کی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر مولا حسین کی روزے پہ گئی، وہاں جا کے جہاں ان کی شہادت ہوئی تھی اس جگہ کو دیکھا تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا ہے۔ بچپن سے سنتے آ رہے تھے اور اب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ وہاں جب انسان جاتا ہے تو اس کو کچھ ہوش نہیں ہوتا، وہ ساری کچھ بھول جاتا ہے، دنیا کی ہر چیز سب، بس وہ وہاں کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہاں کیا کیا ہوا تھا، کیا کیا ہوا تھا۔ مولانا صاحب سے بس یہی کہنا پھر جب مولا کے روزے تو پہنچنا چاہتی ہے تو اتنا رشتہ کہ کچھ سمجھ نہیں رہا تھا کس طرح جاؤں وہاں۔ بس مولا سے دعا مانگتی رہی، پھر پتہ نہیں کس طرح مولا نے مجھے وہاں تک پہنچا دیا۔ میں نے دعا سے مانگی، بس میں بتا نہیں سکتی وہاں کیا کنڈیشن ہوتی ہے۔ سب کو میں یہی آ کے بتاتی ہوں کہ تم لوگ وہاں جاؤ، تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے، تمہیں صرف وہ منظر سامنے آنکھوں کے آ جائے گا جو بچپن سے سنتے آ رہے تھے۔ مولانا صاحب سے کہیے اور کچھ ہم کو گائیڈ کریں زیارتوں کے بارے میں۔ ہم دوبارہ جا رہے ہیں وہاں پر انشاءاللہ، کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ مولا کی عبادت کر سکیں، لیکن مولا کا ظلم، مولا کے بچے زیادہ ہوں گے کہ ہمیں وہاں جا کے کچھ یاد نہیں آتا ہے، کچھ یاد نہیں آتا ہے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ خدا سلامت رکھے آپ کو، اور یقینی طور پر جب زمین کربلا پر آپ قدم رکھیں تو احساس پیدا کریں کہ یہ زمین وہ ہے جس زمین پر اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی۔ یہ زمین وہ زمین ہے جہاں پر قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ زمین وہ زمین ہے جہاں سے امام حسین نے اپنے بھائی کا ایک بازو اٹھایا، چند قدم چل کے دوسرا بازو اٹھایا۔ یہ زمین وہ زمین ہے جہاں پر فاطمہ کے لال کا لاشا زمین کربلا پر پڑا رہا۔ احساس پیدا کریں کہ ہم زمین کربلا پر آئیں۔ یقینی طور پر اگر آپ زمین کربلا پر قدم رکھنے کے بعد احساس کر لیں گے تو آپ تڑپ جائیں گے، آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ مصیبت کربلا، مصائب کربلا کو آپ برداشت نہیں کر سکتے، بٹ ضرورت یہ ہے کہ فیل کریں، محسوس کریں کہ آج بھی ایک ماں کی صدا کربلا کی وادیوں سے آتی ہے، اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے ارض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار لوں گی میں تجھ سے حسین کو۔ ایک ماں کی صدا کربلا میں گونج رہی تھی۔ حمید کا یہی جملہ تھا، انسا کل مصیبت ولیکن کیف انسى الحسین، میں کربلا کی ہر مصیبت کو بھول سکتا ہوں لیکن حسین کے اس منظر کو کیسے بھلاؤں کہ جب حسین اسب باوفا پہ سوار تھے، ہر طرف سے تیر و تبر چل رہے تھے، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی برچھی مار رہا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا، اور امام حسین سے جب گھوڑے پر سنبھل نہ سکے امام حسین تو امام حسین کے لب ہل رہے تھے اور ایک آواز نکل رہی تھی، اماں اماں کربلا میں آ جاؤ، اماں اماں مجھے میری مدد فرماؤ اماں۔ امام حسین ماں کو کربلا میں پکار رہے تھے اور کبھی آواز دے رہے تھے، عباس 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 تم کہاں ہو۔ اس چیز کو اگر آپ محسوس کریں کہ سن 61 ہجری میں جب فاطمہ کا گھر اجڑا ہے وہ کیفیت کیا رہی ہوگی۔ ایک بہن در خیمہ پر کھڑی ہو کر اپنے بھائی کو دیکھ رہی ہے اور ایک ماں
کہ جس کی گود اجڑ گئی، جسے رباب کہتے ہیں، جس کے 2 بچے صرف تھے، ایک جناب سکینہ اور ایک جناب علی اصغر۔ علی اصغر کو کربلا میں چھوڑا، سکینہ کو شام کے زندان میں چھوڑا۔ ان ماؤں نے کیسے قربانی پیش کی اور دین کو، شریعت کو، اسلام کو، اخلاق کو، نظام کو بچا کر آج دنیا بشریت کے سامنے پیش کر دی۔ ان کا حق ہے اہل بیت کا کہ ہم ان پہ زیادہ سے زیادہ گریہ کریں، زیادہ سے زیادہ دنیا بشریت کو چاہیے کہ ہر وقت امام حسین پر گریہ کریں اور امام حسین کے صدائے حل من ناصر ینصرنا پر لبیک کہیں۔ جب ہم کربلا پہنچے روتے ہوئے پہنچنا چاہیے، جب ایئرپورٹ سے آپ اتریں گریہ کرتے ہوئے ایئرپورٹ سے جائیں، ہائے حسین ہائے حسین کہتے ہوئے جائیں، لگے فرشتوں کو پتہ چلے کہ حسینی ایئرپورٹ سے امام حسین کو لبیک کہتے ہوئے آئے ہیں، اور آپ کی آواز میں درد ہو، کرب ہو، لگے کہ آپ اس ماں کو پرسہ دینے جا رہے ہیں جو جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی مزار کو چھوڑ کر کربلا کی وادیوں میں اپنے لال حسین کا پرسہ لیتی ہے۔ خدا آپ سب کو اجر جزیل عنایت فرمائے، اور جو افراد کربلا کی زیارت نہیں کر پائے ہیں مومن اور مومنات، خدا بارگاہ امام حسین میں ان سب کو جلد از جلد پہنچائے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ میرے پاس ظاہر امام حسین کی بات ہو رہی ہے، اور ابھی بہن نے بہت خوبصورت الفاظ سے ان مقامات کی اور ان فیلنگز کا ذکر کیا جہاں جہاں جا کر، جیسے ابھی آغا صاحب نے کہا کہ وہ مقامات ہیں جہاں 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام نے ہر وہ مصیبت کا سامنا کیا، چاہے وہ بیٹے کی جدائی ہو، بھائی کی جدائی ہو، 6 ماہ کے شہزادے علی اصغر کی جدائی، اس کے گلے پہ تیر لگا دیکھا۔ تو واقعتاً وہ جو جگہ ہے کربلا معلیٰ جسے کہا جاتا ہے، میں ہمیشہ ایک لفظ کہتی ہوں کہ وہ عرش، ایسے لگتا ہے کہ آپ واقعی عرش معلیٰ پہ ہیں۔ وہاں کی جو مٹی ہے، وہاں کے جو آب و فضا ہے، وہاں پہ وہ جو ماحول ہے، وہ ہر وقت آپ کے کانوں میں یا حسین کی صدائیں بلند کرتی ہے۔ اور واقعتاً جب یہ کہا گیا کہ اگر سب کوشش کیجئے کہ دنیاوی باتیں نہ کریں، تو ایسا ماحول ہوتا ہے کہ انسان خود کو کسی اور دنیا میں محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس کو دنیاوی چیزوں کی، ایون اپنی اولاد کی، اپنے گھر بار کی، کسی چیز کی نہیں ہوتا ہے احساس۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جب عزا خانہ امام حسین میں جائیں تو وہاں پہ بھی دنیاوی گفتگو نہ کریں، کیونکہ یہ بیت حسین ہے، عزا خانہ امام حسین ہے۔ جب عزا خانے میں ہوں، امام بارگاہوں میں ہوں، سینٹرز میں ہوں، اس میں بھی ہمیں ہنسی مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بیت حسین میں، اور اس بیت حسین میں ہر شخص آیا ہوا ضیف امام حسین ہے، امام حسین کا مہمان ہے، لہٰذا ہر آئے ہوئے عزادار کا احترام کرنا چاہیے۔ میں نے کل ایک حدیث پیش کیا تھا کہ اگر کوئی شخص ایک شیعہ دوسرے شیعہ کی اہانت کرتا ہے، گویا اس نے حضرت علی کی اہانت کی، اور حضرت علی کی جس نے اہانت کی گویا اس نے رسول خدا کی اہانت کی، جس نے رسول خدا کی اہانت کی اس نے خدا کی، اور جس نے خدا کی وہ شخص جہنمی ہے۔ یہ حدیث موجود ہے، میرے پاس ریفرنس ہے۔ لہٰذا ہم ایک دوسرے کی توہین نہ کریں، انسلٹ نہ کریں۔ حسینی کسی کی توہین نہیں کرتے، حسینی اپنی زبان پر، اپنے لسان پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ ان کا طرز تکلم بہت ہی شائستہ، بہت ہی زیادہ لین، کلام لین ہوتا ہے، اس لیے کہ علی کے چاہنے والے جب گفتگو کرتے ہیں تو بہت ہی میٹھی اور شائستہ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ لفظ کسی کے لیے قاتل نہ بن جائیں، کسی کو یہ لفظ ستائیں نہ، لہٰذا اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ امام حسین اسی لیے کربلا میں گئے تھے کہ ہم ایک اس منزل شرف تک پہنچا دیں امام حسین، انسانیت کو، بشریت کو، آدمیت کو۔ اور اتنی بڑی، آپ امام حسین سے سوال کیوں نہیں کرتے مولا آپ کربلا کیوں گئے؟ مولا کربلا جانے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ آپ مدینے میں رہتے، اسلام کے لیے آپ کربلا کیوں گئے؟ مولا جواب دیں گے میں کربلا جا رہا ہوں انسانیت کو بچانے کے۔ مولا کربلا جائیں گے آپ تو اکبر کے سینے میں برچھی لگ جائے گی، لگ جائے برچھی، بٹ مجھے انسانیت کو بچانا، آدمیت کو بچانا۔ مولا آپ کے بھائی کے بازو قلم ہو جائیں گے، مگر امام حسین کا جواب آئے گا ٹھیک ہے بازو کی قربانی پیش کر دوں گا مگر انسانیت کو بچا لوں گا، شریعت اور دین کو بچا لوں گا۔ مولا آپ کے 6 مہینے کے بچے کے گلے پر تیر ظلم لگے گا، آواز حسینی آئے گی، تیر ظلم برداشت کر لوں گا لیکن شریعت کو کچلنے نہیں دوں گا۔ مولا آپ کے جوان بیٹے علی اکبر کے سینے میں برچھی کی پھل اور برچھی ٹوٹ جائے گی مولا،
کلیجہ بیٹے کا باہر آ جائے گا، آواز حسینی آئے گی، ٹھیک ہے مگر اسلام بچا لوں گا. یہ بیٹے کی قربانی، یہ بہن کو بے مقنع چادر کوفہ و شام کے راستوں میں جانا، اور عباس جیسے عزیز اور عظیم بھائی کی قربانی، تمام چیزیں مولا کیوں کہا ساری چیزیں میں قربانی پیش کرنے کے بعد اسلام تو بچ جائے گا، شریعت تو بچ جائے گی، دین تو بچ جائے گی. مولا یہ تیر آ رہے ہیں، یہ چاروں طرف سے نیزے برس رہے ہیں، مولا آپ نماز اس وقت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آواز حسینی آئے گی، نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں اپنے خاندان کو بچانے کے لیے کربلا نہیں آیا ہوں، بلکہ توحید کو بچانے کے لیے آیا ہوں، تکبیر کو بچانے کے لیے آیا ہوں، تشریع کو بچانے کے لیے آیا ہوں، توحید الہی کو بچانے کے لیے آیا ہوں. سلام کریں اس عظیم ہستی حسین کو جس نے تیروں کے بوچھار اور تیروں کے ہر طرف سے لشکر، جہاں سے ہر منطقے سے تیر آ رہے تھے، اور امام حسین مصلی عبادت پر تھے. تیروں سے جو نہ گھبرائے اسے حسین کہتے ہیں، جس نے سجدہ خالق میں سر رکھ کے کہا رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، اور ایک جملہ کہا پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کیا. آخر وقت میں جب حسین کے سر پر خنجر چل رہا تھا، گلا امام حسین کا ظالم کاٹ رہا تھا، امام حسین کی آواز آ رہی تھی یا اللہ الہی وفیت بعہدی اوفی بعہدک، پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، تو بھی اپنا وعدہ پورا کر. امام حسین نے ایک عظیم قربانی دے کر ہمیں بچا لیا ہے، شریعت کو بچا لیا. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دوڑتی ہوئی دنیا میں جو تیزی سے دوڑ رہی ہے دنیا، اس میں ہم کھو نہ جائیں، اپنے آپ کو بیدار رکھیں. عزاداری بیداری ہے، دینداری ہے، اور بیدار کر کے نہج حسینی پر چل کے ایک حقیقی حسینی بن کر امام حسین کی زیارت کے لیے جائیں. اور جب آپ کربلا کی سرزمین پر جائیں لگے کہ آپ کسی عظیم ہستی کو پرسہ دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. بہت شکریہ. امام حسین علیہ السلام کا ایک قول مبارک ہے کہ جس بندے نے آنکھ سے ایک قطرہ اشک یا ایک بوند آنسو ہمارے معاملے میں نکالا تو اس کے لیے ہمارا حق اللہ پر ہے کہ اللہ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے. ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے شرط ہے آنکھ سے آنسو بہانا، یقینی طور پر ایک قطرہ آنسو اگر ایک حسینی کی آنکھوں سے نکلتا ہے تو وہ انسان جنتی بے شک، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پریکٹیکل حسینی ہو. اور حسینی کوئی بھی علی کا چاہنے والا جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جنت ہی میں جائے گا، لیکن یقینی طور پر صحیح معنوں میں حسینی ہو، جیسے امام حسین چاہتے ہیں، جیسے کربلا میں امام حسین کے ساتھی تھے، جیسے انہوں نے قربانی پیش کی، امام سے محبت کرتے تھے، اس طرح کا کوئی بھی حسینی اور جس طرح سے محبت امام چاہتے ہیں اگر کوئی کرے گا اور ایک قطرہ بھی اگر اس کے آنکھ سے آنسو نکلے گا، یقینی طور پر لن يدخل الجہنم، وہ جہنم میں کبھی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ امام حسین کا یہ عزادار ہے. میں ایک حدیث اور آگے کوٹ کر دوں، میں نے اس کو جو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ وَكَانَ تحت لواء الحسین علیہ الصلوۃ والسلام حتی يدخل الجنۃ فیسکنہ فی درجۃ ان اللہ عزیز حکیم. یہ شخص جو امام حسین کا ظاہر ہے، اس کی عظمت کیا ہے کہ یہ شوق زیارت میں کربلا کی سرزمین پر جب قدم رکھتا ہے تو پروردگار اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا. اس کے ساتھ ساتھ اس کا انجام کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا اس کے لیے کہ یہ لوائے امام حسین کے پرچم تلے یہ شخص ہوگا. کون؟ یہ زائر، یہ مومن، یہ متقی، یہ پرہیزگار، یہ صاحب اخلاق، یہ دیندار، یہ انسانیت سے مملو انسان، یہ تحت لواء امام حسین ہوگا. اور اس کے بعد کیا ہوگا، یہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور اسی جنت میں یہ رہے گا، امام حسین کے قریب یہ رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کی محبت اس نے اپنے دل میں، اپنے قلب میں، اپنے لہو میں، اپنے شرائن میں دوڑتے ہوئے لہو کے اندر اتار لی، اور پریکٹیکل یقینی طور پر حسین جیسا چاہتے تھے ویسا یہ حسینی بنا ہے، اور اس نے اپنی ذات سے کسی کو اذیت نہیں پہنچائی. مور امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اس پر غور کریں کہ ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، کہیں ہم نے کسی کو اذیت تو نہیں کی، کسی کو پریشان تو نہیں کیا، ہم نے اپنے زبان سے کسی کو ہارٹ تو نہیں کیا. یہ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. حسینی ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں اور ان شرطوں پر ہمیں پورا اترنا بہت ضروری ہے.
بالکل دوران سفر گھر سے نکلیں، کیونکہ اب یہاں زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم قافلے کی صورت میں کئی لوگ ہوتے ہیں، اس قافلے میں ایک دوسرے کی ہر چیز کا خیال رکھیں. اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سب میرا خیال رکھیں، کیونکہ میں ظاہر امام حسین علیہ السلام، کیونکہ میں گئی ہوں اور میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ کچھ لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے، جو کہ میں یہ نہیں کہہ رہی وہ غلط ہے، لیکن دیکھیے میں آپ کا، آپ ہمارا، ہم سب کا ایک دوسرے کا، کیونکہ مقصد کیا ہے وہاں جانے کا؟ مقصد صرف یہ کہ زیارت ہے امام حسین. آپ اپنی جگہ زیارت کے لیے آئے، ہر بندہ اپنی اپنی نیت کے ساتھ زیارت امام حسین کے لیے نکلا، تو کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کا ہر لحاظ سے خیال رکھیں سفر کے دوران. اور اگر کہیں کسی سے کوئی تھوڑی سی غلطی ہو گئی تو درگزر سے کام لینا چاہیے. ہم لوگ پینک ہو جاتے ہیں، تھوڑا بول جاتے ہیں، لیکن پھر بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یہ مقام کیا ہے، کہاں آئے، کن کے ساتھ، اور زائر کا کیا مقام ہے. دیکھیے امام کی ایک حدیث اور میں آپ کی خدمت پیش کر دوں. امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من زار الحسین علیہ السلام، یہ کتاب عربی میں ہے، اس کا ریفرنس میرے پاس موجود ہے، اور یہ المصباح کتاب ہے عربی میں، اس میں بھی موجود ہے، اور ثواب الاعمال میں بھی. من زار الحسین علیہ السلام فی کل شہر کان لہ الثواب 100,000 شہید من شہداء بدر. جو شخص امام حسین کی ہر مہینہ زیارت کرنے جاتا ہے اس کے لیے 100,000 شہید، یعنی 1,00,000 شہید بدر کے برابر اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے. آپ تصور کریں کہ یہ شخص جو امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہا ہے اور یہ بدر میں موجود نہیں تھا، لیکن چونکہ اس نے اپنے قلب میں، اپنے وجود میں، اپنے شعبہ حیات میں امام حسین کی محبت کو بسا لیا ہے اور رچا لیا ہے، لہٰذا جب یہ امام حسین کی زیارت کے لیے جائے گا تو 100,000 جو ہے 1,00,000 شہید بدر کے برابر اس کو ثواب ملے گا. کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ شہنشاہ کائنات امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، یہ اس عظیم ہستی کی زیارت کے لیے جا رہا ہے. لیکن شرط ہے، کیونکہ قرآن کی آیت نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ افراد جو اسلام لائے. اسلام الگ شے، ایمان الگ شے. اس کے بعد اس آیت میں ایمان لائے، تقوی اختیار کرو، تقوی کے بعد سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مور امپورٹنٹ یہ ہے کہ پائس ہونا بہت ضروری ہے، متقی ہونا بہت ضروری ہے. جب متقی ہو جائیں گے تب سچوں کے ساتھ ہم ہو سکتے ہیں. اور سچوں کے ساتھ ہونے کے بعد اگر کوئی شخص ہر مہینہ امام کی زیارت کے لیے جاتا ہے، شہدائے بدر کے مساوی اور برابر اور ایکول اس کو ثواب ملے گا. لہذا ہم جب امام کی زیارت کر کے واپس آئیں تو اس چیز کا احساس کریں ہمارے اندر تبدیلی واقع ہوئی، ہمارے وجود میں، ہماری فکر میں، ہمارے تھاٹ میں، ہمارے گھر کے اندر، ہمارے نہج میں، ہماری طریقت میں، ہمارے اخلاق میں کیا تبدیلی واقع ہوئی. اور یقینی طور پر حسین الذات کو کہتے ہیں جو بشریت میں تبدیلی واقع کر دے، جو انقلاب برپا کر دے، اسے حسین کہتے ہیں. لہٰذا انقلاب صرف ملکوں میں نہیں ہوتا، انقلاب انسان کی حیات میں ہوتا ہے، انسان کی تھاٹ اور اس کی فکروں میں انقلاب ہوتا ہے. لہٰذا ہم امام کی زیارت کرنے کے بعد جب واپس آئیں تو ایسا محسوس ہو کہ ایک متقی، ایک دیندار، ایک صاحب اخلاق امام کی زیارت کر کے آیا ہے. اس کے اندر چینج کتنا ہوا. حنو الیک، لوگ آپ سے ملنے کی خواہش کرنے لگیں کہ وی شوڈ گو اینڈ میٹ دیٹ پرسن. وائی؟ کیونکہ بہت چینج اس بندے کے اندر آ گیا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ سرکار کائنات امام حسین کی زیارت کر کے یہ بندہ مومن واپس آیا ہے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. جہاں اگر صاحب آپ نے ایک میرے پاس بھی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ محمد علیہ محمد کا قول مبارک ہے، جب تک زائر امام حسین علیہ السلام کربلا میں زیارت کی نیت سے رہتا ہے تو اس کا کھانا اور پینا جنت سے آتا ہے. میرا وہ سوال تھا کہ میں نے سنا ہے کہ عمر میں وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا. نہیں، آپ نے جنت سے کہہ دی، بہت اہم اور امپورٹنٹ بات ہے، مجھے اسے کمپلیٹ کرنے لے دیجیے. دیکھیے یقینی طور پر آپ محسوس کریں یا محسوس نہ کریں، لیکن آپ کبھی بھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ بڑی بڑی حکومتیں دے آر فیلڈ، دے کانٹ ڈو اینی تھنگ، لیکن کربلا کے سرزمین پر کئی کلومیٹر پر مشتمل سفرہ دسترخوان لگایا جاتا ہے
اور جہاں پر کئی کروڑ لوگ، ملینز لوگ ایک وقت میں کھاتے ہیں. اور چہلم کے پیریڈ میں جب آپ جاتے ہیں، اکثر زائروں سے آپ سوال کر لیجئے یا زائرات سے، وہ آپ سے یہ کہیں گے کہ جب ہم مولا حسین کی زیارت کے لیے گئے تھے نا چہلم میں یا عاشورہ میں، تو ہم نے ایسی ایسی غذائیں کھائی ہیں جو اپنے ملک میں ہم نے کبھی نہیں کھائی تھی. یقینی طور پر غذا جنت سے آتی ہے، ورنہ اتنی بڑی تعداد میں کسی حکومت میں طاقت نہیں ہے. 2.5 ملین یا 2 ملین سعودی عرب میں ہوتے ہیں اور پورے سال وہ انتظام کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہاں لوگ دہشت سے مر جاتے ہیں، کچلے جاتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. لیکن کتنے ملین کربلا کے اندر ہوتے ہیں، لیکن کسی زائر سے سنا کہ وہ بھوکا تھا، وہ پیاسا تھا، وہ پریشان تھا؟ نہیں. یہ ذات حسین اور یہ امام حسین کی شہنشاہیت اور بادشاہت ہے سرزمین کربلا پر، صرف میں نہیں ہے بلکہ پورے کائنات میں امام حسین کی بادشاہت ہے، جو ہر انسان کو اپنے زمین پر بلا کے اس کی امام حسین مہمان نوازی کرتے ہیں. اور جنت سے یقینی طور پر کھانا آتا ہے، اور اگر جنت سے کھانا نہ آتا تو اتنے عزادار کیسے کھا لیتے ہیں؟ کئی کروڑ عزادار، شارٹیج نہیں ہوتی کھانے میں ان کے. کوئی نہیں کہتا کہ پانی میں شارٹیج ہو گئی، کھانے میں شارٹیج ہو گئی. کسی چیز میں شارٹیج یا کمی واقع نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے میں نے ایک شعر شروع میں پڑھا تھا، زمانے والوں محمد کا خاندان ہے یہ، زمانے والوں محمد کا خاندان ہے یہ فاقے کر کے بھی دنیا کو پال دیتا ہے. یہ خود فاقے رہتے تھے، فاقہ کرتے تھے، مگر دنیا کو پال رہے تھے. لہٰذا امام حسین کی جب آپ زیارت کرنے جائیں، یقینی طور پر آپ محسوس کریں کہ آپ جب واپس آئیں تو آپ کے اندر ایک انقلاب، ایک چینج، ایک تبدیلی آنی بہت ضروری ہے. بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے یہ بیان کیا کہ واقعتاً زوار جو جاتے ہیں زیارت امام حسین کے لیے، کسی بھی چیز کی تنگی پریشانی کبھی بھی محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ اصل میں جو مقصد ہوتا ہے، جو ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ امام کی مشکلات کو یاد رکھیں، امام کی پیاس کو یاد رکھیں. آپ نے کل بہت خوبصورت انداز سے کہا کہ وہاں تبرکات کے تقسیم کرنے کا بہت اجر ہے، جس میں پانی ہے، کوئی بھی نہیں. اصل میں سب سے بڑی بات ہے کہ میں کس نیت سے کوئی عمل سر انجام دے رہی ہوں. مجھے اپنے مولا حسین کی معرفت چاہیے، مجھے مولا حسین کی محبت چاہیے، مجھے اپنے عمل کو بہتر بنانا ہے، مجھے حسینی بننا ہے. مجھے اگر معرفت کے ساتھ میں زیارت کر کے واپس آ رہی ہوں تو اس ساری چیزوں کو اپنے ساتھ رکھنا بھی ہے. آغا صاحب آخری ہمارے پاس 5 منٹس ہیں. میں ان 5 منٹس میں چاہتا ہوں 1-2 حدیث کوٹ کر دوں، کیونکہ مولا کے اقوال زیادہ بہتر ہیں. قال الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام من زار الحسین علیہ الصلاۃ والسلام یوم عاشورہ وجبت لہ الجنہ. امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا، آپ نے سوال کیا تھا نا عاشورہ کے دن کیا ثواب ہے، کہا جو روز عاشورہ امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے جائے گا اس پر جنت واجب ہے، مگر معرفت کے ساتھ. اس کے بعد دوسری حدیث میں یہ ہے کہ من زارا قبر الحسین علیہ السلام یوم عاشورہ کانا کمن تشہتا بدمہ بین یدیہ. جو شخص امام حسین کی زیارت کرنے روز عاشورہ جاتا ہے، یہ شخص بہت ہی زیادہ معزز اور مکرم اور مبجل ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی خون میں یہ شخص غلطاں ہے، ڈوبا ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک حدیث امام کی کہ منظار الحسین علیہ الصلاۃ والسلام یوم عاشورہ وبات عندہ کانا کمن استشہد بین یدیہ. اگر کوئی شخص روز عاشورہ امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے اور امام حسین کے اس صحن میں، اس قبے میں رہتا ہے، تو ایسا ہی ہے جیسے یہ شخص روز عاشورہ امام حسین کے ساتھ شہید ہوا ہے. لہٰذا جب ہم مولا حسین کی زیارت کے لیے جائیں، چند جملوں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں نبذتاً ایبریویشن میں، کہ جب ہم مولا حسین کی زیارت کرنے کے لیے جائیں تو اپنے وجود میں انقلاب برپا کر لیں، اپنے خیالات میں انقلاب برپا کریں، اپنے تھاٹ میں، اپنی حیات میں، اپنے شعبہ زندگی میں انقلاب برپا کریں. اس لیے کہ حسین اس نجات دہندہ انسانی کو کہتے ہیں جس نے رہتی دنیا تک ایک پیغام انقلاب برپا کیا، جس کے لیے سید خمینی نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یاد رکھو عزاداری تمہارا تشخص ہے، تمہاری پہچان ہے، اور اس عزاداری کے خلاف بہت زیادہ معامرہ ہے، سازش ہے. اس سے تمہیں چھین نہ لیں لوگ، عزاداری کو تم سے چھین نہ لیں،
لہٰذا عزاداری کی تحفظ کرو. عزاداری دینداری ہے، عزاداری بیداری ہے. نام حسین، ذکر حسین یہ عبادت ہے، ثواب ہے، عمل خیر ہے. اِنَّ ذکر الحسین، امام حسین کا ذکر یقینی طور پر ذکر خدا ہے، اور ذکر خدا عبادت ہے. لہذا اس بات کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہم عزاداری مظلوم کربلا اور مظلوم کربلا کی عزاداری کا ہم تحفظ کریں، اور یقینی طور پر پریکٹیکل طریقے سے ایک حسینی جیسے ہوتے ہیں وہ ہم اس نہج پر چل کے، اس جادے پر چل کے دنیا بشریت کے سامنے اپنی حیات کو نمونہ عمل بنا کر پیش کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آغا صاحب، اور محترم کالرز کا بہت شکریہ. آج کا پروگرام وہ کہ کل بھی تھا، آج بھی تھا. جتنا ذکر کیا جائے ایسا لگتا ہے کہ ابھی بہت کچھ رہ گیا بیان کرنے کو، کیونکہ الفاظ کے ساتھ ساتھ ہماری وہ فیلنگز ہمیں کچھ اور زیادہ کہنے کے لیے مجبور کر رہی ہوتی. لیکن ایک ٹائم ایسی چیز ہے جس کے ساتھ ساتھ ہمیں چلنا بھی ہماری مجبوری ہے. کل انشاءاللہ جمعرات کا دن ہے، ایام اضحیٰ ہیں. سفینۃ النجات ہمارا پروگرام کا نام ہے. نجات کے لیے جو بھی ٹاپکس انشاءاللہ ہم لا سکے اس پروگرام میں لے کر آئیں گے اپنے لیے، آپ کے لیے. بہت شکریہ آغا صاحب. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ سے ملاقات رہے گی. بہت شکریہ آپ سب کا، بہت شکریہ. دعا میں شامل حال رکھے گا. لیکن چلتے چلتے اس میسج کو دہرانا چاہوں گی کہ 786 ممبرز وہ چاہیے اہل بیت ٹی وی کو جو صرف 72 پاؤنڈز وائل ایک ہی دفعہ دینا ہے آپ کو 72 پاؤنڈز، اور 786 کا ہدف رکھا گیا ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم سب مل کر اس ہدف کو حاصل کر سکیں. 206 ابھی تک جو مجھے اطلاع تھی اتنے لوگ ہو گئے، لیکن اس میں اپنا حصہ ڈالنا مت بھولیے. ماہ محرم ایام اضحیٰ میں اپنے اپنے مرحومین کے لیے اگر کچھ آپ کوئی مجلس، کوئی ماتم، کوئی نوحہ برپا کروانا چاہیں تو کنٹرول روم سے آپ ضرور رابطہ کیجئے. انشاءاللہ پروردگار ہم سب کے محرومین کے درجات کو بلند کرے. آمین ثم آمین. دعا میں شامل رکھے گا. کل انشاءاللہ ایک اور ٹاپک کے ساتھ سفینۃ النجات میں حاضر ہوں گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا سیدی یا محتدی یا طاہری یا حسین حسین 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 الشهيد لنجدك التلي يا أيها الشهيد لنجدك التلي ذكرك الجديد حسين يا حسين.